اب تک اسی میں پھڈے کر رہے ہیں، یہ 100 سال ہو گئے. یہ انگوٹھا نہیں چومنا چاہیے. میں نے کہا بھائی سرکار کا نام چومنے کیا مسئلہ ہے؟ کہتے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا نبی کے لیے چوم رہے سب سے بڑی دلیل ہے. بھائی کوئی کام سرکار کے لیے اس سے بڑی کو دلیل چاہیے؟ بولو سبحان اللہ. کہتے یہ صحابہ نے نام چوما تھا سرکار کا. میں نے کہا تو نام چومنے کی بات کرتا، صحابہ نے سرکار کے لیے گردنیں دی ہیں، تو نام چومنے کی؟ صحابہ تو سرکار کے لعاب دہن پی لیتے تھے. بھائی نام تو چومنا اس وقت ہو کہ جب وہ شخصیت سامنے نہیں تو انسان جھوم جائے، کہ شخصیت ہوتی تو ان کے جسم کو بوسہ لیتا، وہ نہیں تو نام تو چومو. کانسیپٹ تو سمجھو، تمہاری تو عقل ماری گئی ہے، کچھ سمجھ رہے ہو؟ اور یہ جو روایت میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ در منصور میں امام سیوطی نے لکھا. امام سیوطی کتنے بڑے امام ہیں، ٹھیک. روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمٰن نے لکھا. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد خان نعیمی علیہ الرحمٰن. تینوں بزرگوں کی روایت ہم نے پڑھی اور تینوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 200 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. کتنے ہیں؟ 200 سال. 200 سال اس نے اپنے رب کو ناراض کیا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی. جب وہ مر گیا تو علاقے والوں نے اس کو کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا. بتاؤ علاقے والے اس سے کتنا بیزار ہوں گے کہ کفن دفن کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ شخص جیسے ہی مرا اس کو کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا. رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی. بولو سبحان اللہ. رب نے فرمایا موسیٰ فلاں جگہ جاؤ جہاں میرا بندہ کچرے کے ڈھیر پہ موجود ہے، اس کو اٹھاؤ، غسل دو اور جنازہ پڑھو. اب اللہ کا نبی جنازہ پڑھے؟ بھائی ولی کسی کا جنازہ پڑھے تو بخشا جاتا ہے، نبی جنازہ پڑھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا جیسا تیرا حکم میں ویسا ہی کروں گا، لیکن مولا یہ تو بڑا بدبخت شخص تھا، یہ تو بڑا گناہگار تھا. 200 سال اس نے تیری نافرمانی کی ہے اور ایسی نافرمانی کی ہے کہ علاقے والے بیزار ہو کر اس کو کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے اور اس کو دفنانے کے لیے کفنانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور مولا تو نے اپنے کریم کو، اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ جنازہ پڑھائے. مولا اتنا بڑا درجہ کیسے دیا تو نے؟ حضرت موسیٰ نے پوچھنا چاہا تو رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ بات ٹھیک ہے کہ یہ بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، بڑا بیکار آدمی تھا، لیکن سن موسیٰ میں نے اس کو جو مقام و مرتبہ دیا وجہ کیا ہے؟ اب عبارت سنو. لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ نَشَرَ التَّوْرَاةَ وَالنَّظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ قَبَّلَهُ وَوَضَعَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ. اے موسیٰ سن، یہ تھا گناہگار، تھا سیاہکار، لیکن اس کا یہ عمل تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو درجہ دیا. وہ عمل یہ تھا کہ جب بھی توریت شریف میں میرے محبوب کا نام اس کی نظر سے گزرتا تھا تو یہ میرے مصطفیٰ کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا، اس لیے میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. اے موسیٰ جب بھی نشر التوراۃ، جب بھی توریت شریف یہ بندہ پڑھتا اور اس کی نظر میرے مصطفیٰ کے نام پر پڑتی، اس میں محمد جو مصطفیٰ کے نام پر پڑتی، تو یہ اس کو چومتا اور آنکھوں سے لگاتا. یہ روایت پڑھنے کے بعد میرا بھی معمول ہے کہ جب بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں تو پیچھے اگر آپ ٹرن کریں گے تو سرکار کے نام موجود ہیں. سب نہیں تو ایک محمد کے نام تو چوم لیا کرو، تو اس کی برکت سے یہ کرم ہو جائے گا. اور یہاں تو لوگوں نے اس کو کچرے کے ڈھیر پہ پھینکا تھا. روایت کے الفاظ ہیں اے موسیٰ سن وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، میں نے 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی کرا دیا ہے. واہ واہ بولو سبحان اللہ. ارے اب مجھے جواب دو، بنی اسرائیل کا شخص 200 سال گناہگار
اگر ہمارے آقا کا نام چومے تو رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اپنے رسول کو جنازہ پڑھانے کا حکم دے اور 70 حوروں سے اس کا نکاح کرائے، تو سرکار کا امتی جب عشق رسول میں ڈوب کر مصطفیٰ کا نام چومے گا تو رب اس کو کتنی بلند و بالا شان عطا فرمائے گا۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے۔